حضرت حبیب نے جی جی آپ نے جڑا آکھے نا میں بھی تے جھوٹا تے بیمان سمجھدا تو نبی نہیں تھی سکدا جھوٹا تے بیمان نہیں حضرت حبیب دا ایک ہاتھ قلم کر کٹ حضرت حبیب کو پوچھا حبیب دسا ہن کیا آکھیں گے حضرت حبیب نے آکھے نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تمام دوست آرام سے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھیں مہربانی کریں مہربانی کریں اور ترتیب بنا لیں حضور ایسا کوئی انتظام کلام پاک کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحب ذو العصف والريحان فبأي تكذبان خلق الإنسان صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ماشاءاللہ یہ تھے قاری منیر احمد صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا میرے پیر و مرشد حضور حامد سعید شاست کاظمی ملتان شریف کے صاحبزادے سید محمد سعید کاظمی لجبار گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور حضور کی آل میں سے ہیں آپ ان کے غور سے ان کا چہرہ دیکھیں نور تو بکرا ہے کہ نہیں تو بکرا حضور کی آل میں سے جو بھی ہوتا ہے نا ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے دوستوں اور کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں میں پہلے داڑھی کٹاتا تھا یہ مجھے فیضان ملا تو حضور حامد سے ملا
ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ لجپال گھرانہ ہے، ان کا ہاتھ جو پکڑ لے گا نا انشاءاللہ حضور حامسی اور یہ لجپال گھرانہ جو ہے نا جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کو صحیح سلامت رکھے اور تا قیامت ہمارے سروں کے اوپر جو ہے نا ان کا سایہ رہے۔ نعرہ تکبیر۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اور سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات محترم، ابھی جب میرا تعارف کیا تو الحمدللہ بڑی عزت افزائی کے ساتھ، حوصلہ افزائی کے ساتھ کیا۔ آپ لوگوں نے میرا استقبال کیا تو بڑی عزت افزائی کے ساتھ کیا، لیکن یہ میں ذرا وضاحت کرتا چلوں اور کوشش ہوگی اسی سے گفتگو کو آگے لے کر چلیں کہ آپ جو میری عزت کرتے ہیں وہ میری ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، جو میری عزت کرتے ہیں میری ذات کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ کرتے ہیں میری نسبت کی وجہ سے۔ جیسے انہوں نے فرمایا کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم آل میں سے ہیں، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، میں نے تو کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے نا، اس نے مجھے اس گھرانے میں پیدا فرمایا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میری ذات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ میری عزت کریں، تو جو آپ عزت کرتے ہیں وہ نسبت کی وجہ سے، وہ نسبت جو آپ جس کو دیکھتے ہیں وہ ہے میرے والد گرامی کے ساتھ، ان کی نسبت ان کے والد حضور غزالی زماراضی دوران کے ساتھ، اور یہ جو سلسلہ ہے نسبت کا، یہ ایک بزرگ کا ان کے بزرگ سے، ان کا ان کے بزرگ سے، اور یہ حقیقتاً جڑتا ہے تمام سلاسل کا، جتنے بھی سلسلے ہیں، چاہے وہ سلسلے عالیہ، چشتیہ، صابریہ، قادریہ، جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی آستانے ہیں، ان سب کا جو یہ نسبت کا سلسلہ ہے جڑتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، تو آپ حقیقتاً ہمیں نہیں دیکھتے بلکہ حضور پاک کی ذات کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، لوگ نسبت کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، اور وہ سوال اٹھتا ہے 12 ربیع الاول کے اعتبار سے۔ ہم کہتے ہیں ہم 12 ربیع الاول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی نسبت سے ہم میلاد مناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا میلاد کا اہتمام فرمایا؟ ویسے تو ہم پیش کریں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن روزہ رکھا، یہ آپ کو ویسے تو معلوم ہوں گے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میلاد کے حوالے سے، ہم ان کو جوابات دیتے ہیں، اس میں جو جواب دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا میلاد کیا گیا؟ تو ہم بتاتے ہیں جی منایا۔ کیسے منایا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھ کے منایا۔ وہ کیا دلیل؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا
کہ حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ یہ میری ولادت کا دن ہے۔ مطلب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی ولادت کی نسبت سے ہر پیر کو روزہ رکھا۔ اچھا، ہم جب یہ پیش کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جب دل میں کھوٹ ہو تو زبان سے کوئی نہ کوئی تو اعتراض کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ چلے اعتراض یہ نہیں کرتے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منایا یا نہیں منایا، بلکہ یہ کہتے ہیں چلیں آپ بھی پیر کو روزہ رکھیں، لیکن یہ آپ 12 ربیع الاول کو جو میلاد مناتے ہیں اس کی بھی آپ ذرا کوئی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ ہمارے دوست ہیں ذرا پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ نسبت کی بات ہے نا، وہ کہتے ہیں چلیں نسبت کے لیے دلیل پیش کریں۔ اچھا، نسبت کے لیے اگر دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے، میں تو کہتا ہوں نسبت کے لیے، کسی بھی نسبت کے لیے دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میں آپ کو ایک حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ اپنی طرف سے بات نہیں کرنی ہے تو قرآن حدیث سے کرنی ہے نا، تو حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصار کی مجلس کی طرف روانہ ہیں، آپ ایک دراز گوش، ایک گدھا اس پر سوار ہیں، تو راستے میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار ہے وہ وہاں موجود ہے، تو اس میں بھی گویا یوں کہیے اللہ کی حکمت کہ جب اس کے قریب سے گزر ہوتا ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری پیشاب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، اگلا دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے، دل سے ایمان بھی نہیں لایا، تعظیم بھی نہیں کرتا، تو جب اس نے پیشاب کرنا شروع کی اس کو بہانہ مل گیا، تو اس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ کے سواری کی پیشاب کی بو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس کو یہاں سے ہٹا دیجیے۔ وہ منافق ہے نا، اس کو بہانہ ملا تو اس نے یہ بات کر دی، لیکن ساتھ ایک عاشق رسول بھی تھے، ایک صحابی بھی تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ساتھ موجود تھے۔ اچھا، شاید ان کی سواری ہوتی تو کسی اور انداز سے جواب دیتے، لیکن جب نبی کی سواری تھی تو ان کو یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ انہوں نے کیا کہا اللہ کی قسم، میرے نبی کی سواری کی پیشاب اس کی بو تمہاری کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ جو تم نے خوشبو لگائی بھی ہے نا، جس پہ تم ناچ کرو، اس کی پیشاب کی بو تمہاری کستوری سے بھی، اس خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اچھا، انہوں نے تو یہ بات کر دی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جذبات میں آئے انہوں نے بات کر دی۔ اگر ہمارے کسی والد کے بارے میں، کسی استاد کے بارے میں، ہم کسی سے محبت کرتے ہوں، اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے، ہم بھی کوئی جذباتی شاید کوئی جواب دے دیں، تو تصور میں آ سکتا ہے جذباتی بات کر دی، صحیح تو نہیں تھی، لیکن جذبات میں آ کر بات کرتی، ہم کیسے مانیں کہ ایک جانور کی پیشاب کی بو کسی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو؟ لیکن یہ یاد رکھیں کہ بات ہوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کی موجودگی میں، اور یہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کے سامنے کوئی غلط بات ہو اور وہ اس کی اصلاح نہ فرمائے۔ نبی کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، تو یہ ممکن نہیں کہ ان کے سامنے کوئی بات ہو، غلط بات ہو، اس میں کوئی کمی پیشی ہو اور نبی اس کی اصلاح نہ فرمائے۔ مقام یہ دیکھیے جب عمر فاروق نے فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے اللہ کے نبی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جان کے سوا، محبت کرتا ہوں ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جان کے سوا۔ بڑی خوبصورت بات ہے نا، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھی وضاحت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا عمر، اگر تم چاہتے ہو نا کہ کامل ایمان ہو تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔
حضرات محترم دیکھیے، بات محبت کی ہو رہی ہے، محبت کا اظہار، وہاں بھی جہاں کمی پیشی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے سامنے کوئی غلط بات کرے، نبی اس کی اصلاح نہ فرمائے؟ لیکن کیا یہاں جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلاح نہ فرمائی بلکہ خاموشی اختیار کی اور وہاں سے چل پڑے؟ مطلب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ یہاں علماء موجود ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو درست مانا، آپ نے اس بات کو درست مانا۔ اب ذرا یہ بتائیے، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی، کیا بات کی؟ کہ حضور کی سواری کی پیشاب کی بو اس بندے کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ ذرا یہ بتائیے، یہ بات کیا کہیں حدیث میں ہمیں ملتی ہے؟ کیا کوئی آپ کو حدیث ہے جس کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا؟ کیا کسی قرآن کی آیت میں یہ بات ملتی ہے؟ جب نہ حدیث میں ملتی ہے نہ قرآن میں ملتی ہے تو صحابی رسول نے یہ کیوں بات کی؟ ذرا سوچیے نا، اتنی بڑی بات کر دی، نہ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہ اس کا حدیث میں ثبوت۔ پتہ چلا کہ انہوں نے بات اس لیے کی کیونکہ انہیں بھی نسبت کا مطلب معلوم تھا، ان کو بھی معلوم تھا کہ سواری ہے نبی کی سواری، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے۔ جب ان سے نسبت جڑ گئی تو پھر انہوں نے سوچا نہیں، ان کو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی، بس وہ نسبت بھی کافی تھی۔ تو جو ہم سے بھی اگر سوال کرے نا 12 ربیع الاول کی نسبت کے لیے اور کوئی دلیل اٹھاؤ، بات سیدھی سادی یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی نبی سے نسبت ہو گئی تو از خود یہی دلیل کافی ہے۔ حضرات محترم، یہ بات اس لیے کی، یہ وضاحت اس لیے کی کیونکہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور بعض اوقات خاص طور پر نئی نسل میں بچوں کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں نا، یہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق نہیں مناتے، یہ ہم نے کوئی اپنا طریقہ نکالا۔ ان کے لیے یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو مسلک ہے، یہ جو فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ حضور کا میلاد نہ مناؤ، اس کو کوئی 70 80 100 سال ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو ہر جگہ میلاد منایا جاتا ہے۔ یہ کوئی پاکستان کی ایجاد نہیں، بڑے صغیر کی ایجاد نہیں، کہ ترکی میں بھی میلاد منایا جاتا تھا، ابھی بھی منایا جاتا ہے، بغداد میں بھی میلاد منایا جاتا تھا، ابھی بھی، بلکہ اگر 600 سال پہلے، 700 سال پہلے، 800 سال پہلے دیکھیں تو مدینہ اور مکہ میں بھی میلاد شریف منایا جاتا تھا، منایا جاتا تھا۔ یہ تو اب بات کی جاتی ہے، دلائل پیش کیے جائیں۔ تو اب ذرا بتائیے، تو اس عرصے دراز سے مسلمان میلاد منا رہے تھے، کیا وہ سب گمراہ تھے؟ وہ سب گمراہ تھے کیا؟ اور اب والے مسلمان، ان کو ہدایت ملی ہے، اور ہدایت ایسی ملی کہ ابھی بھی چند ممالک ہیں، چند گنتی کے ممالک ہیں جن میں 12 ربیع الاول کی چھٹی نہ ہو، ورنہ تمام ممالک میں چھٹی ہے۔ مسلمان ممالک تمام میں چھٹی ہے، چند ممالک کے علاوہ، چند ممالک کے سوا۔ تو یہ ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ جس عمل پر ہمیں بتایا نا کہ ایسا کوئی عمل ہو نہیں سکتا، حدیث شریف ہے، جس پہ امت متفق ہو اور وہ عمل غلط ہو، کسی غلط عمل پہ امت متفق نہیں ہو سکتی۔ تو ذرا سوچئے کہ عرصے دراز سے، صدیوں سے میلاد مناتے آ رہے ہیں، تو یہ عمل کیسے غلط ہوا؟ حضرات محترم، ویسے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو آپ میلاد منائیں لیکن اس کو آپ ثواب کے طور پہ نہ منائیں۔ تو ایک بات بڑی سیدھی سادی سی ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نظریے سے ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی اعتراض کر نہیں سکتا۔ نبی سے محبت ہے نا، آپ والدین سے محبت کریں، اس کا ذکر کریں، کوئی اعتراض کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ بلکہ ذرا بتائیے، والدین سے محبت کا اظہار کرنا، حسن سلوک کرنا، محبت سے دیکھنا، اس کو ثواب قرار دیا یا نہیں دیا؟
सवाब करार दिया ना। और उस हस्ती जिसका कहा कि माँ बाप से हटकर, बढ़कर, औलाद से बढ़कर, अपनी जान से बढ़कर जिससे मोहब्बत करो, उसका जिक्र करना क्या सवाब नहीं होगा? एक बात तो ये। दूसरा एक और अंदाज भी है देखने का। वो क्या? वो ये है कि हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात से बढ़कर अल्लाह ने हमें कोई नेमत अता ना की। आप किसी से पूछे, किसी आम बंदे से जरा पूछिए, या बल्कि कोई एतराज करे, कहे नहीं आपकी जात से बढ़कर और भी कोई नेमत है, उससे पूछिए क्या नेमत है। अगर समझदार होगा तो फिर कोई और जवाब देगा, वरना कहेगा औलाद भी नेमत है, सेहत भी नेमत है, जिंदगी नेमत है, ये सब नेमतें हैं, माल नेमत है। समझदार होगा तो कहेगा हिदायत नेमत है। बात बिल्कुल दुरुस्त है, हिदायत बहुत बड़ी नेमत है। अगर हिदायत ना हो तो हम अपनी जिंदगी ऐसे बसर करेंगे कि उसका कोई फायदा ना होगा। जब हिदायत होगी फिर ही ऐसे जिंदगी बसर करेंगे कि क़यामत के दिन उसका कोई अजर मिलेगा। तो ये बात दुरुस्त, हिदायत भी नेमत है, सेहत भी नेमत है, औलाद भी नेमत है, माल दौलत भी नेमत है, शोहरत भी नेमत है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या फरमाया? गोया हमें बताया कि ऐ मेरे बंदो जान लो, तुम्हें जो भी नेमत मिले, जितनी बड़ी नेमत हो, जितनी छोटी नेमत हो, नेमत तो नेमत है ना। तुम जो भी तुम्हें नेमत मिले, बल्कि हमें तो ये बताया अल्लाह की ये इनामात, नेमतें इतनी हैं कि गिनती में नहीं शुमार कर सकते। क्या फरमाया? अभी तलावत भी फरमाई, कभी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्या फरमाया? तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? पता ये चला हमारे ऊपर हर लम्हे, हम जितने भी गरीब हो, बंदा माजूर हो, हम वैसे सोचते हैं ना नेमतों को क्या शुमार करते हैं, ये वैसे तो जरा गुफ्तगू से हटा, लेकिन यहाँ वजाहत करता चलो, हम आयत पर गौर नहीं करते। हमें क्या अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया किन किन नेमतों को झुठलाओगे। लेकिन ये किसके लिए फरमाया? इंसान और जिन्नात के लिए। ये नहीं कहा कि जो अमीर है वो कौन कौन सी नेमतें झुठलाएगा, जो गनी है वो कौन कौन सी नेमतें झुठलाएगा, जिसको औलाद दी वो कौन कौन सी नेमतें झुठलाएगा, जो तंदुरुस्त है वो कौन कौन सी नेमतें झुठलाएगा, बल्कि तमाम इंसानों के बारे में कहा कौन कौन सी नेमतें झुठलाओगे। पता ये चला बंदा गरीब हो, मुफलिस हो, माजूर हो, ज़लील ख्वार हो, उस तक पे अल्लाह की इतनी नेमतें हैं कि वो गिनती में शुमार नहीं कर सकता। ये एक सोच की बात है, हम समझते नहीं हैं इस बात को, लेकिन इतनी नेमतें हैं। और वैसे मैं इस पर और अगर तशरीह करूं वो फिर एक अलग गुफ्तगू हो जाएगी, लेकिन इस आयत से ये मौजू जरूर निकलता है, ये मतलब जरूर निकलता है कि जितनी भी परेशानी में हो, फिर भी अल्लाह की बेशुमार हम पर रहमतें और नेमतें हैं। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं ना, जिस हाल में भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो जब इतनी नेमतें हैं, हर लम्हा हम पर नेमत है, और हमें बता दिया कि जो नेमत है ना, इसको मैं जोड़ रहा हूं नबी के दामन से। तुम अगर मेरी नेमत चाहते हो तो नबी का दामन थामो तो तुम्हें नेमत मिलेगी। तो अब जरा सोचिए, नेमत हो ईमान, बड़ी नेमत है, नेमत हो माल, लेकिन मिलेगी किसके दामन से? नबी के दामन से। तो जिसके दामन से हमें बड़ी से बड़ी नेमत मिलेगी, उससे बढ़कर कोई नेमत हो सकती है? अगर हम ये मान लेना कि हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बहुत बड़ी, बहुत अजीम नेमत है, तो फिर वो बेशुमार आयतें हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? वो अम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। मेरी जो नेमत है ना, जो तुम्हें अता फरमाई, उसका चर्चा करो, उसका जिक्र करो। हमें क्या फरमाया? मेरी बेशुमार नेमत है, उनका जिक्र करो। और ये एक मकाम पर नहीं, मुख्तलिफ मकामात पर फरमाया मेरे इनामात हैं, उनका जिक्र किया करो, उनका चर्चा किया करो। तो अगर हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर कोई हमारे ऊपर नेमत है ही नहीं, तो उनसे बढ़कर किसका हम जिक्र करें, किसका चर्चा करें? तो अगर हम हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते हैं, मिलाद मनाते हैं, तो गोया हम कुरान पर अमल करते हैं। और अगर कोई कुरान पर अमल करने को सवाब ना समझे तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। जब कुरान ने हमें फरमान दिया और हमने उस पर अमल किया, तो वो हमने अल्लाह के अमल पर, के हुक्म पर अमल किया, तो ये सवाब का काम है।
تو اگر کوئی یہ بھی بحث کرے نا کہ میلاد کرو لیکن ثواب نہ مانو، تو یہ دل میں مان لے کہ وہ نبی سے محبت نہیں کرتا، ورنہ یہ سوال نہ اٹھائے، اور یہ مان لیں، یہ تو ہمیں بتا دیا کہ اگر نبی سے محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ اس بندے سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا کام اس کو ایمان پہنچانا نہیں، آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ حضرات محترم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی، اور یہ ہمارے جو بزرگ تھے نا، میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمیں ان سے جو فیض ملا وہ حقیقتاً ہمیں نظریہ ملا، سوچ ملی۔ بات یہ قرآن تو وہی ہے نا جو اور بھی مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں اور سنی بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی وہی ہے، نہ قرآن نیا ہے نہ حدیث نئی ہے، لیکن مطلب جو ہمارے علماء نکالتے ہیں اور بزرگ نکالتے ہیں وہ الگ ہے، اور جو وہ نکالتے ہیں وہ الگ ہے۔ وہ ایک نظریہ ہے، وہ ایک سوچ ہے، وہ ایک غور و فکر اس انداز سے تھی کہ جب بھی کوئی آیت پڑھتے تھے نا اس میں نبی کی شان نظر آتی تھی۔ اب آپ کے سامنے آیت پیش کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ویسے تو آپ کے سامنے میں نے ایک اس کا انداز، ایک اس کا مفہوم پیش کیا، لیکن اگر اس کو ہم تفصیل میں دیکھیں تو اس میں ایسی ایسی حکمتیں ہیں کہ ہم کیا سوچیں۔ حضرات محترم ذرا سوچئے، اس دنیا میں کوئی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہو، کوئی بھی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہو، کوئی احسان کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے کچھ شرائط لازم ہیں، ورنہ وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ پہلی شرط یہ، ذرا سوچئے، آپ کو کوئی تکلیف ہے اور کوئی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہو، تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو وہ تکلیف معلوم ہونا ضروری ہے، اس کے علم میں ہوگی پھر ہی مدد کرے گا نا۔ اس کو اگر پتہ ہی نہیں کہ آپ کو تکلیف کیا ہے تو آپ کی مدد کیسے کرے گا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی مدد کرنی ہو تو اگر آپ کی ضرورت کا علم ہی نہیں تو مدد نہیں کی جا سکتی۔ بات بڑی سیدھی سادی سی ہے نا۔ اچھا، اگر علم ہو، معلوم ہو کہ کوئی ضرورت ہے، کیا چاہیے، یا اگر تکلیف ہے تو کیا تکلیف ہے، معلوم ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، پہلی بات تو یہ تکلیف موجود ہے، اس کی ضرورت معلوم ہو، اور ضرورت کو کیسے پورا کرنا یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ آپ کو تکلیف تو معلوم ہے، جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، بھی بتاتے ہیں تکلیف تو معلوم ہے لیکن اس کا علاج موجود نہیں، ہمیں اس کا علاج نہیں پتا، کیا علاج، ہم مدد نہیں کر سکتے۔ تو اگر تکلیف معلوم ہو لیکن اس کو ٹھیک کرنے کا سامان معلوم نہ ہو تو مدد نہیں کی جا سکتی۔ اگر مدد کرنی ہے تو ضرورت بھی معلوم ہونا ضروری ہے، اور کس طریقے سے پوری کی جائے گی وہ بھی ضروری ہے۔ تو ضرورت کا سامان معلوم ہونا وہ بھی ضروری ہے، اور اگر تکلیف بھی معلوم ہو، اس کی دوا بھی معلوم ہو، لیکن وہ دوا اگلے کے پاس میسر نہیں تو وہ آپ کی کیسے مدد کرے گا؟ ڈاکٹر کو معلوم ہے تکلیف کیا ہے، اس کو معلوم ہے دوا کیا ہے، لیکن اس کے پاس دوا موجود نہیں تو آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ وہ تو مدد نہیں کر سکتا نا۔ تو اگر وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، پہلے تو اس کو علم ہوگا تکلیف کا، پھر اس تکلیف کو دور کرنے کی دوا کا، پھر وہ دوا موجود ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر اس کے پاس دوا موجود بھی ہو لیکن آپ نے سوچئے فون پہ رابطہ کیا، ہم ہوتے ہیں نا، دوست ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، اس سے فون پہ رابطہ کیا، اس کو تکلیف بھی معلوم ہے، اس کی دوا بھی معلوم ہے، اس کے پاس موجود بھی ہے، لیکن آپ تک پہنچا نہیں سکتا، تو کیا آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ کسی نے ضرورت پوری کرنی ہونا، اس کو ضرورت کا معلوم ہونا، کیا ضرورت ہے وہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ کہ اس ضرورت کو پورا کیسے کرنا ہے وہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ کہ وہ جو سامان ہے نا ضرورت کو پورا کرنے کا، وہ سامان بھی اس کے پاس موجود ہونا ضروری ہے۔
اور چوتھی شرط یہ وہ سامان آپ تک پہنچا سکے یہ بھی ضروری ہے. جب تک یہ 4 شرائط پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک وہ بندہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کیا فرمایا؟ تمام جہانوں کے لیے حضور پاک علیہ السلام رحمت ہے. جو بھی تمام جہان کی ضرورت ہے اس کو جوڑا کس کے دامن سے؟ حضور پاک علیہ السلام کے دامن سے. تو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر آپ کے دامن سے وہ ضروریات جڑی ہوئی ہیں تو حضور پاک علیہ السلام کو تمام کائنات کی ضرورت کا علم ہے. یہ ماننا پڑے گا کہ جو تمام کائنات ہے نا، تمام جہان ہے، اس میں ہر چیز، ہر شے، چاہے وہ انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، بلکہ ہمیں تو بتایا پتھر بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں نا، ستارے بھی کلمہ پڑھتے ہیں. ان سب کی جو بھی ضروریات ہیں وہ حضور پاک علیہ السلام کو معلوم ہے. نہ صرف معلوم ہے بلکہ جو بھی ان کی ضرورت ہے نا، ہماری ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اولاد ہوتی ہے. جو بھی ضرورت ہے وہ آپ کے دامن میں موجود بھی ہے. اگر موجود نہ ہو تو مدد کیسے کریں؟ وہ پھر رحمت کیسے ہو؟ ان کو علم بھی ہے، ان کے دامن میں موجود بھی ہے، اور ہم تک ان کی رسائی بھی ہے. اگر رسائی نہ ہو تو ہم تک پہنچائی کیسے؟ تو دنیا میں کوئی شخص جدھر بھی ہو، کائنات میں جو شاید جدھر بھی ہو، جو ستارے سیارے جدھر بھی ہوں، حضور پاک علیہ السلام کو ان کی ضرورت معلوم بھی ہے اور ان تک ضرورت پوری بھی کر سکتے ہیں، موجود بھی ہے. تو حضرات محترم، جب ہم اس انداز سے سمجھیں نا تو پھر نبی کی عظمت کہیں صحیح طور پر اندازہ ہوتا ہے. ورنہ تو ہم نے سن لیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سن لیا، مان لیا، آپ کے دامن سے رحمت ملے گی. لیکن جب یوں غور کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کی خوشنودی، آپ کی رضا اور آپ کے دامن کو تھامنا کتنا ضروری ہے. حضرات محترم، ایک میں نقطہ ہے، کوشش ہوتی ہے کہ مختلف محافل میں اس کو دہراؤں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذہن نشین ہو. وہ آپ کے سامنے میں عرض کروں، جو اگر کسی دوست نے میری پہلے کوئی گفتگو سنی ہے اس میں بھی شاید میں نے ذکر کیا. حضرات محترم، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما اظہرت الربوبیت. کیا فرمایا؟ اے محبوب، اگر تو نہ ہوتا تو میں یہ دنیا پیدا نہ فرماتا. اے محبوب، اگر تو نہ ہوتا میں آسمان پیدا نہ کرتا. اے محبوب، اگر تو نہ ہوتا میں اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہ کرتا. گویا ہمیں بتایا کہ یہ جو دنیا بنی، اس میں جو کچھ بھی بنایا، اس تمام کائنات میں جو کچھ بھی بنایا وہ حضور پاک علیہ السلام کے صدقے بنایا. مطلب ہمیں وجود ملا تو حضور کے صدقے ہمیں بنایا، تو نبی کے لیے بنایا. اچھا، ویسے تو یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن جب کسی نے اعتراض کرنا تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. اعتراض بھی بڑا دلچسپ. کہتے ہیں آپ نے یہ کہا کہ ہمیں بنایا حضور پاک علیہ السلام کے لیے، اور اس کے لیے دلیل پیش کی تو وہ پیش کی حدیث قدسی. تو قرآن تو یہ فرماتا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے پیدا نہیں فرمایا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو پیدا کیا اللہ کی عبادت کے لیے، اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پیدا کیا حضور پاک علیہ السلام کے لیے. تو اگر حدیث ایک بات کہے، قرآن دوسری بات کہے، تو کس پر عمل کریں گے؟ قرآن پر عمل کریں گے. شاید کسی کے دماغ میں خلش پیدا ہو، سوچے کہ اعتراض تو اپنی جگہ درست ہے، بڑا وزنی اعتراض ہے، قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا.
میں اس کا جواب ایک مثال کے طور پہ دیتا ہوں، اور یہ مثال مجھے ذاتی طور پر پسند ہے۔ اس زمانے کے حساب سے تو پرانی ہے، سچی بات یہ، لیکن مجھے پسند ہے۔ ذرا سوچئے کہ ایک طالب علم اپنے استاد کے لیے قلم تراشے۔ قلم، اب تو خیر یہ پین ملتے ہیں، بال پوائنٹ، پہلے تو لکڑی کے قلم ہوتے تھے، ان کو انک میں، رنگائی میں کو ڈبایا جاتا تھا، پھر لکھا جاتا تھا۔ جو یہاں بزرگ ہیں ان کو تو معلوم ہوگا۔ تو ذرا سوچئے کوئی طالب علم اپنے استاد کے لیے قلم تراشے، ذرا یہ بتائیے کہ قلم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قلم کا مقصد ہے لکھنا، یہ تو سب کو معلوم ہے نا۔ قلم کا مقصد ہے لکھنا، بنایا کس کے لیے؟ استاد کے لیے۔ ذرا غور کیجئے کہ قلم کا مقصد ہے لکھنا اور بنایا استاد کے لیے، کیا ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے نا بھائی۔ قلم کا مقصد ہے لکھنا، بنایا استاد کے لیے، ان باتوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو ہمیں کیا بتایا کہ انسان کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، لیکن بنایا حضور پاک علیہ السلام کے لیے، ان باتوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ یہ دونوں باتیں بھی درست ہیں، یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ جب قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، وہاں بتایا کہ انسان کا مقصد کیا ہے، تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اگر انسان وہ مقصد نہ کرے تو وہ انسان کہنے کے لائق نہیں۔ لیکن اس کا اس بات سے اختلاف نہیں کہ رب نے بنایا اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے لیے، لیکن جس نقطے پہ میں اصل میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ، ذرا سوچئے جو طالب علم ہے اپنے استاد کو قلم پیش کرے، استاد اس قلم سے لکھیں، قلم لکھتا تو ہو لیکن استاد کو اس سے لکھنے کا مزہ نہ آئے، استاد اس قلم سے راضی نہ ہو، خوش نہ ہو۔ قلم لکھتا تو ہے لیکن استاد اس سے راضی نہیں، اس سے خوش نہیں۔ ذرا یہ بتائیے حقیقتاً قلم نے اپنا کیا مقصد پورا کیا؟ لکھتا تو ہے لیکن جس کے لیے بنایا وہ راضی نہیں، تو مقصد پورا نہ ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں لیکن نبی کو راضی نہ کریں تو ہم نے بھی اپنا مقصد پورا نہ کیا۔ حضرات محترم، اس لیے ہم درس دیتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کا دامن تھامنے کا، آپ سے نسبت جوڑنے کا، آپ کو راضی کرنے کا، اور اس کے بعد عمل کرنے کا۔ عمل کا درس ضرور دیتے ہیں، عمل بڑا ضروری ہے، اور ابھی وقت اتنا نہیں، میں نہیں چاہتا زیادہ وقت لوں، ورنہ تو یہ وہی بات ہے، گھنٹوں کی گفتگو ہے کہ عمل کی کیا اہمیت ہے۔ عمل ضروری ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ پہلے نبی کا دامن تھامو، پہلے نبی کی سفارش لے کر جاؤ، تاکہ جو ہمارا ٹوٹا پھوٹا عمل ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اس کے بجائے ہم ساری زندگی سجدے تو کرتے رہے لیکن کیونکہ نبی کا دامن نہ تھاما، آخرت میں وہ سارے سجدے ضائع جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کریں ان کی قبولیت کا سامان پیدا ہو۔ حضرات محترم، ایک آخری گزارش وہ یہ، حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت سے بہت محبت فرمائی، امت سے ملنے کی کا شوق بھی حضور پاک علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جو میری امت ہے نا وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ مطلب یہ کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو تمام جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہمیں قرآن میں یہ بھی فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، کیا فرمایا کہ یہ جو نبی ہے نا، میں مختصر، بے شک ہم نے نبی تمہارے درمیان میں سے ایک عظیم نبی تمہارے پاس بھیجا، ان پر گرا ہے تمہارا مشقت میں آنا۔ کیا فرمایا؟ تم پر مشقت ہوگی نا، نبی محسوس کرے گا، امت پر مشقت ہو تو نبی محسوس کرے گا۔ یہ نبی کو محبت ہے نا ان سے، جیسے ماں کو بچے سے محبت ہو تو بچے کو تکلیف ہو، ماں کو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟
یہی ہمیں بتایا امت آنے والی امت کو بھی تکلیف ہوگی نا، نبی کو تکلیف ہوگی۔ ذرا بتائیے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا امت کو چوٹ نہیں پہنچ رہی؟ کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی ہمارے نبی کو؟ اب ذرا یہ بتائیے نبی کو تکلیف ہو مگر ہمیں تکلیف نہ ہو تو ہم کیسی امت ہیں؟ ہم کیسی امت ہیں؟ ہمیں تو بتایا ہماری امت، یہ جو میری امت ہے نا یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ ہمیں انگلی پر اگر کوئی سوئی چبھائے آنکھوں سے آنکھوں نہیں ٹپکتے، زبان سے کیا نہیں اٹھتی، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور اگر ہم اس بات کے بارے میں نہ سوچیں، منہ دوسری طرف پھیر لیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دانت میں تکلیف ہو تو رات کو نیند آتی ہے؟ ہو سکتا ہے آپ اپنے دماغ میں اپنے دماغ کو کہیں بھول جاؤ اس تکلیف کو، میں سو جاتا ہوں، ایسا ممکن ہے؟ اگر جسم کا تکلیف ہو تو وہ کیسے ہو سکتا ہے رات کو نیند آئے؟ یہ تو جسم کی بات کرتے ہیں، اگر بچے کو تکلیف ہو ماں کو نیند نہیں آتی، یہ تو محبت کی بات ہے نا۔ تو حضرات محترم میں یہ بات کر کیوں رہا؟ ہم وہاں جنگ تو لڑنے جا نہیں سکتے، امداد کیا بھیجے، یہاں تو ہم خود امداد کے مستحق ہیں، لیکن حضرات محترم ہم کچھ کام تو کر سکتے ہیں، 2-3 کام۔ پہلی بات تو یہ ہم ان کے لیے دعا کریں، جب بھی نماز پڑھیں ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، ان کو یاد کریں، ان کا درد ہم محسوس کریں۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو کمپنیز ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اسرائیل اور اس کی فوج کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ تعاون کیا، جو فوج ہمارے بچوں، ہماری بہنوں، ہمارے بزرگوں کو قتل کر رہی ہے اس کا ساتھ دیا، کم از کم ان کی اشیاء خریدنے سے تو گریز کر سکتے ہیں نا، ان کی اشیاء خریدنے سے تو گریز کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمیں دکانوں میں پیپسی نظر آتی ہے کن کی؟ ہماری تو نہیں ہے، یہ ان کی ہے۔ یہ جو ہمیں کوک نظر آتی ہے ان کی ہے، جو نیسلے ہے یہ ان کا ہے۔ میکڈونلڈز وہ ہے کمپنی، شہروں کی طرف جو میکڈونلڈز ہے نا وہ کمپنی ہے۔ ہم کافی دفعہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بچوں کو اچھا کھانا کھلانا ہے نا میکڈونلڈز چلے جائیں، کہ وہ کمپنی ہے۔ جب حملہ کیا نا یہ اسرائیل نے تو ان کو مفت کھانے بانٹے تھے میکڈونلڈز، ان کی فوج کو مفت کھانے بانٹ رہے اور یہاں ہم ان کا کھانا خرید رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، تصور کریں، گویا یوں سوچئے کہ ہم وہ گولیاں خرید رہے ہیں جس سے ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو حضرات محترم اتنا تو ہم سوچیں کہ کم از کم یہ جو اشیاء ہیں، میں دوائیوں کی بات نہیں کرتا، دوائیاں ضرورت ہے نا، ہمیں کیا پتا ہمارے پاکستان میں کون سی دوائی بنتی ہے، لیکن یہ تو پتا ہے نا کہ جو کوک پیپسی ہماری نہیں، میکڈونلڈ KFC ہمارے نہیں، نیسلے ہماری نہیں، اس طریقے سے بے شمار لیز ہمارے نہیں، یہ ہمیں معلوم ہے نا۔ یہ ضروریات زندگی تو نہیں ہے، ان کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں نا، تو ہم کم از کم ان چیزوں کو خریدنے سے گریز کریں۔ اور یہ صرف ہم نہیں کر رہے، غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ اگر غیر مسلم کریں اور ہم نہ کریں تو یہ تو بغیرتی کی بات ہے نا، یہ تو بغیرتی کی بات ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم ذکر کریں، جیسے میں نے آپ کے سامنے کیا، آپ اپنے دوستوں سے ذکر کریں، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے، یہ کام نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ ذکر کریں کیونکہ یہ امت پر بڑا مشکل وقت گزر رہا ہے، اور ہم اس کا ذکر بھی نہ کریں، خاموش بیٹھے رہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت عطا فرمائے، اس محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب بس دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا صلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ سب کو جو تیری حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے یہاں موجود ہیں، سب کی شرکت کو قبول و منظور فرما، سب کو اس کا بھرپور اجر عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے حبیب کی ولادت کا جشن مناتے ہیں ان کے گھر کو شاد و آباد رکھ۔ اے اللہ سب کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما، دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ اے اللہ اس مشکل دور میں، اس مشکل وقت میں سب کو کہ رزق حلال میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرما۔ غیب سے اے اللہ کھلا کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرما۔ جن کو اے اللہ تو نے اولاد عطا فرمائی، اے اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح بنا، والدین کا فرما بردار بنا، اور اے اللہ جن کے بزرگ دنیا میں موجود ہیں
ان کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما۔ جن کے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ظاہری باطنی طور پر اے اللہ شفا عطا فرما، جسمانی روحانی طور پر اے اللہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو بھی بچے ہیں ان کے لیے جو بھی منصوبے سوچے ہیں ان کو پورا فرما، ان کے خوابوں کی تعبیر بنا۔ اے اللہ جو بچیاں جن کی رشتوں کے مسئلے ہیں اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، اچھے لوگوں سے ان کے واسطے پڑھیں۔ غلام یاسین سعیدی مرحوم اے اللہ ان کی بھی درجات بلند فرما، درجات بلند فرما۔ جو بھی اے اللہ بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب کے اللہ درجات بلند فرما۔ تمام امت کے اللہ جو بھی بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تمام کی درجات بلند فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ فلسطین، کشمیر، انڈیا، چین، چاہے وہ سیریا میں ہو، لیبنان میں ہو، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو اللہ غیب سے مدد فرما۔ ہمارے جو حکمران ہیں اللہ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرما، اور جو بھی دشمنان اسلام ہیں اللہ سب کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے جو سابقہ گناہ ہیں اللہ انہیں معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچا ہے اللہ، نیکی سے محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، حضور پاک علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرما، اور اس محبت کا صحیح طور پر حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہو، قبر میں اے اللہ ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، محشر میں سید عالم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلیہ صلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ سب کو جو تیری حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے یہاں موجود ہیں سب کی شرکت کو قبول و منظور فرما، سب کو اس کا بھرپور اجر عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے حبیب کی ولادت کا جشن مناتے ہیں ان کے گھر کو شاد و آباد رکھ۔ اے اللہ سب کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما، دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ اے اللہ اس مشکل دور میں اس مشکل وقت میں سب کو کہ رزق حلال میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرما، غیب سے اے اللہ کھلا کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرما۔ جن کو اے اللہ تو نے اولاد عطا فرمائی اے اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح بنا، والدین کا فرما بردار بنا، اور اے اللہ جن کے بزرگ دنیا میں موجود ہیں ان کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما۔ جن کے بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ظاہری باطنی طور پر اے اللہ شفا عطا فرما، جسمانی روحانی طور پر اے اللہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو بھی بچے ہیں ان کے لیے جو بھی منصوبے سوچے ہیں ان کو پورا فرما، ان کے خوابوں کی تعبیر بنا۔ اے اللہ جو بچیاں جن کی رشتوں کے مسئلے ہیں اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، اچھے لوگوں سے ان کے واسطے پڑھیں۔ غلام یاسین سعیدی مرحوم اے اللہ ان کی بھی درجات بلند فرما، درجات بلند فرما۔ جو بھی اللہ بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب کے اللہ درجات بلند فرما، تمام امت کے اللہ جو بھی بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تمام کی درجات بلند فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ فلسطین، کشمیر، انڈیا، چین، چاہے وہ سیریا میں ہو، لیبنان میں ہو، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو اللہ غیب سے مدد فرما۔ ہمارے جو حکمران ہیں اللہ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرما، اور جو بھی دشمنان اسلام ہیں اللہ سب کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے جو سابقہ گناہ ہیں اللہ انہیں معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچا ہے اللہ، نیکی سے محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، حضور پاک علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرما، اور اس محبت کا صحیح طور پر حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہو، قبر میں اے اللہ ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، محشر میں سید عالم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم۔